اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شعر دیکھے بتا فعلت وعتد ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی. اچھا علامات اسم بیان کر چکا ابن مالک. اب علامات فعل بیان کرتا ہے. کس طرح پہچانیں گے کہ یہ فعل ہے؟ کوئی علامت بھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک. مرد کے لیے الگ علامتیں ہیں، عورت کے لیے الگ علامتیں ہیں. اسم کے لیے بھی کچھ علامات ہیں جو 5 یہاں پر بتا چکا، اور فعل کے لیے بھی کچھ علامات ہیں. کیا کیا علامات فعل کے؟ کہتا ہے کہ بتا فعلت واتت ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی. تاء فعلت کے ذریعے، یعنی تاء فاعل کے ذریعے، وہ تا جو فاعل واقع ہوتا فعل کے لیے، اور وہ تا جو تاء تانیث ہے، تاء تانیث ساکنہ جو علامت مؤنث بن کر آتا ہے اس تا کے ذریعے، اور یا افعلی کے ذریعے. فعل امر حاضر کے آخر میں ایک جمع مفرد مؤنث کے آخر میں ایک یا آتا ہے، اس یا کے ذریعے، اور نون تاکید کے ذریعے، نون اقبلن، اقبلن کے نون کے ذریعے فعل ینجلی، فعل اچھا دوسروں سے جدا ہو جاتا ہے. نونی بتا فعلت وعتت ویفعلی والنون اقبلن فعل ینجلی. فعل کیا ہوتا؟ واضح ہوتا، دوسروں سے جدا ہو جاتا، دوسروں سے. فعل اچھا مشخص ہو جاتا ہے، کشف ہوتا ہے، مشخص ہو جاتا ہے. ہاں ٹھیک. اب یہ دیکھیے فعل کی علامات یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد حرف کی بحث میں داخل ہو جاتے ہیں. ثم اخذ في علامة الفعل مقدم له على الحرف. اس کے بعد شروع کیا ابن مالک فعل کی علامات گننا شروع کیا. مقدم له على الحرف، لیکن فعل کو حرف پر مقدم کیا یہاں پر. ہاں فعل کی علامتیں پہلے بیان کیا، بعد میں حرف کی بحث کر لے گا. کیوں ایسے کہ اللہ شرف ہی علیہ، کیونکہ فعل حرف پر شرافت رکھتا ہے. کیوں شرافت رکھتا ہے؟ لکونہ احد رکن الکلام دونہ، کیونکہ فعل کلام کا ایک رکن تو کم از کم واقع ہو سکتا ہے. کلام کے 2 ارکان ہوتے ہیں نا، مسند اور مسند الیہ. فعل مسند الیہ واقع نہ ہو تو کم از کم مسند تو واقع ہوتا، مسند بہ تو ہوتا ہے، یعنی ایک رکن واقع ہوتا ہے. اما حرف نہیں ہوتا، رکن کلام واقع نہیں ہوتا. اس وجہ سے فعل حرف سے شرافت رکھتا ہے. ٹھیک. فقال بتاء الفاعل، بس ابن مالک کہتا فقال خالہ کا فاعل ابن مالک کہتا بتاء الفاعل، تاء فاعل کے ذریعے. تا 2 قسم کا ہے، ایک تا فعل کے لیے فاعل بن کر آتا ہے، ایک تا علامت مؤنث بن کر آتا ہے. دونوں علامات فعل ہیں. اچھا تاء فاعل سواء كان لمتكلم او مخاطبا او مخاطبة. اب یہ تاء فاعل اچھا اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک دفعہ تا متکلم کے لیے آتا ہے، متکلم کے ضمیر بن کر آتا ہے یہ تا، ضربت ہے، فعلت ہے. ایک دفعہ مخاطب کی ضمیر بن کر آتا ہے یہ تا. ایک دفعہ مخاطبہ کی ضمیر بن کر آتا ہے فعلتی، ضربتی، نصرتی.
ٹھیک، یہ تینوں قسم کے کیا ہے؟ تا فعل کی علامت ہے، نہ ہو فعلتا فعلتا فعلتی فعلتو، تینوں صحیح ہے۔ ایک اور تا ہے جس کو تا تانیث کہتے ہیں، اور یہ تا تانیث جب فعل ماضی کے آخر میں آتا ہے تو ساکن ہو جاتا، یہ بھی علامت فعل ہے۔ نہ ہو اتت اتت، ہاں اتا مذکر، مؤنث کیا آئے گا؟ اتت، آئی وہ۔ اچھا، ومن توضع یوم الجمعۃ فبها ونعمت، ونعمت کا تا ہے تانیث ہے، یہ تا تانیث اس نعمت کے آخر میں آ گیا، اس سے پتا چلتا کہ یہ نعمت کس کا صیغہ ہے؟ فعل ہے، نعمت فعل ہے، اسم نہیں، حرف نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے فعل ہونے پر؟ کیونکہ تا تانیث اس کے آخر میں لاحق ہو گیا ہے۔ اچھا، اتت فعل متصرف کے لیے مثال دے دیا، نعمت فعل جامد کے لیے مثال دے دیا، یہ فعل جامد ہے، ہاں۔ اچھا، ایک اور یہ مثال و نعمت مثال دے کر ایک تقدیری اشکال کا جواب دے دیا، اشکال میں تقدیری ایک اشکال تھا، اس کا جواب۔ بعض کہتے ہیں یہ نعمہ حرف ہے، نعمہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ بعض نحویین قائل ہے کہ نعمہ اسم ہے۔ اچھا، وہ جو اسم قرار دیتے ہیں ان کے لیے یہ جواب ہے، نہیں بابا یہ نعمہ اسم نہیں ہے بلکہ فعل ہے۔ کیا دلیل ہے فعل ہونے پر؟ کیونکہ اس کے آخر میں تا لاحق ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، کیونکہ بعض مثالوں میں وہ جو کہتے ہیں نعمہ اسم ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ بعض مثالوں میں نعمہ پر حرف جر داخل ہوا ہے، ما ہی بنعم الولد ہے، نعمہ پر کیا ہوا؟ حرف جر، حرف جر داخل ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت، لہذا نعمہ کیا ہونا چاہیے؟ اسم ہونا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں مشہور کہتے ہیں نہیں بابا یہ فعل ہے، اس کے آخر میں تا لاحق ہو جاتا، تا کا لاحق ہونا دلیل ہے کہ یہ فعل ہے، فعل ہے۔ الف فعل ہے تو ان کی دلیل کے لیے کیا جواب دو گے؟ جو کہتے ہیں کہ نعمہ پر حرف جر داخل ہوتا ہے، ان کے لیے جواب ہے، جواب یہ ہے کہ جہاں پر نعمہ پر حرف جر داخل ہوا ہے یا بیسا پر حرف جر داخل ہوا ہے، وہاں اصل مدخول نعمہ اور بیسا محذوف ہے۔ کیا ہے؟ وہ جس پر یہ باہر فجر داخل ہوا تھا وہ حذف ہوا ہے، مقولن ہے، مقول تھا وہ حذف ہوا ہے، یہ نعمہ اس مقول کے لیے مفعول تھا وہ باقی رہ گیا ہے، لہذا ان کو جواب بھی دے دیا۔ اپنے دلیل کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل بھی لایا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جا نہیں آ گئی؟ ہاں۔ والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأسماء۔ کون سا تا علامت فعل ہے؟ وہ تا تانیث جو ساکن ہو، تا تانیث ساکنہ علامت فعل ہے، بس ساکن کے قید سے اس تا کو خارج کیا جو تا ساکن نہیں ہوتا بلکہ متحرک ہوتا ہے، وہ خارج ہے، وہ علامت فعل نہیں ہے بلکہ وہ داخل ہوتا ہے کس کے اوپر؟ ملحق ہوتا ہے اسماء کے اوپر۔ اچھا، والتقیید بالساکنہ، یعنی تانیث کو ہم نے تا تانیث کو مقید کیا ساکنہ کے ساتھ، یہ تقیید بالساکنہ خارج کرتا ہے اس تا کو جو متحرک ہو لاحق ہو اسماء کے آخر میں، وہ تا خارج کر دیتا ہے۔ کس نے خارج کیا؟ ساکنہ کی قید میں۔
نہ ہو ضاربتن، یہ ضاربتن دیکھیں تا تانیث ہے لیکن تا تانیث سے متحرکہ ہے، یہ علامت فعل نہیں ہے، علامت فعل نہیں ہے بلکہ یہ اسم کے آخر میں لاحق ہوتا. فإنها متحرکۃ بحرکۃ الإعراب، یہ متحرک ہے، یہ تا کس حرکت کے ساتھ متحرک ہے؟ عامل جو اعراب دیتا ہے، جو حرکت دے دیتا ہے، اس حرکت کے ساتھ متحرک ہوتا ہے یہ تا. ٹھیک. ولا ورب وثم، اچھا. وتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأسماء، وہ تا خارج ہو گیا جو لاحق ہوتا ہے، متحرک ہے وہ لاحق ہے اسماء کے ساتھ، اسماء کے آخر میں لاحق ہوتا ہے. دیکھیں لاحق اور داخل میں فرق ہے. لاحق آخر سے کوئی چیز لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں لاحق، لحوق آخر سے لگے. اول پر کوئی آخر آ گیا، اول کے ساتھ آیا تو داخل کہا جاتا ہے. یہاں کیا کہا؟ لاحق، کیونکہ آخر میں لگ گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں لاحق. اچھا، وہ تا جو متحرک ہو لاحق ہو اسماء کے اوپر وہ بھی خارج ہیں، اور وہ تا جو متحرک ہے وہ لاحق ہیں کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ لاحق ہے، ربا کے ساتھ لاحق ہے، اور ثم کے ساتھ لاحق ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ بھی خارج ہے. صحیح، کیونکہ ظاہر لا کے آخر میں ایک تا آتا ہے، تا تانی سے متحرک، لا تا اور ربتا ثم تا. یہ تا ساکنہ نہیں ہے، متحرکہ ہے، یہ علامت فعل نہیں ہے. ہاں، ساکن تا تانیث علامت فعل ہے. اچھا، ویا مخاطبہ اور یا مخاطبہ یہ علامات فعل میں سے ہے. نہ ہو افعلی، ہاتی، تعالی، تفعلین. اچھا، یہ دیکھیں افعلی کا یا ہاتی کا یا تعالی یا تفعلین کا یا، یہ سارے کس کے صیغے ہیں؟ مفرد مؤنث کے صیغے ہیں. مفرد مؤنث، پہلے والے تین مفرد مؤنث فعل امر ہے، مفرد مؤنث سے فعل امر ہے. اچھا، تفعلین فعل مضارع ہیں. اچھا، یہ کتنی سارے مثالیں کیوں دیا؟ اس وجہ سے دیا کہ بعض ہاتی اور تعالی کو فعل نہیں مانتے ہیں، اسم مانتے. اس وجہ سے اس بات کو رد کرنے کے لیے یہ فعل کے لیے مثال بنا کر دے دیا. صحیح، ہاتھی، تعالی، تفعلین. والنون تاکید مشددۃ کانت او مخففہ، نون تاکید مشددہ ہو یا مخففہ، جیسے اقبلن نون تاکید مشددہ ہے، ولیکونن مخففہ، یہ بھی فعل کے علامات میں سے. فعل ینجلی. اچھا، شعر کے اندر فعل مبتدا ہے، ینجلی اس کے لیے خبر ہے. ان علامات کے ذریعے فعل منکشف ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا؟ دوسروں سے ممتاز و مشخص ہو جاتا. ینجلی کا معنی ہے ینکشف، ینکشف. وَبِهِ يَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ بِتَا، اسی ینجلی کا متعلق ہے بتا. ابن مالک کا قول کیا؟ بتا، بتا جار بار جر، تا مجرور، تا اضافہ، فعلتا مضاف الیہ، مضاف الیہ، جار مجرور متعلق ینجلی. نہ ہو اسی کا نام ہے. دیکھیں یہ جو الفاظ استعمال ہوئے عبارت کے اندر، ان الفاظ کو ربط دے دیا دوسرے کے ساتھ، اسی کو نہ ہو کہتے ہیں. یہ لفظ کس کے ساتھ مربوط ہے؟
اسی کو کیا کہتے ہیں؟ نحو کہا جاتا. نحو کے کوئی سم ہوتے نہیں ہیں، الفاظ کو مربوط کر دے ایک دوسرے سے، اس کو کہتے ہیں نحو. اچھا، ولا يقدح في ذلك دخول النون على الاسم في قوله. اچھا، ولا يقدح في ذلك. اچھا، ابھی ہم نے کیا کہا؟ یہ نون تاکید کس کی علامت ہے؟ فعل کی. اس میں کوئی عیب نہیں، اس بات میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی خدشہ وارد نہیں ہوتا. کیا کون سی چیز اس کے اندر خدشہ وارد نہیں کرتا؟ دخول النون علی الاسم. اچھا، نون تاکید اسم پر داخل ہونا، یہ ابھی پہلے ہم نے جو بات کی تھی علامت فعل کی، اس میں کوئی عیب نہیں لاتا. اچھا، جیسے کہ فی قوله، شاعر کے اس قول میں، اقائلن، اچھا، احضر الشہود، اقائلن احضر الشہود. اب دیکھیں، یہ اقائلن اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، اس کے ساتھ نون تاکید آیا. ہم نے نون تاکید کو فعل کی علامت بنا دیا تھا، اب تو یہاں داخل ہوا اسم پر بھی. آئے بھی نہیں ہے داخل ہونا، تو پھر بھی یہ نون فعل کی علامت ہے. ادھر کیا کرو گے؟ تو اسم پر بھی داخل ہے کا لأنه غرور، یہ ضرورت شعری کی وجہ سے ہے. ضرورت شعری، ضرورت شعری میں ناجائز جائز ہو جاتا ہے، وہاں کوئی حلال حرام کی بات نہیں، ہر چیز حلال ہے. ہاں، شاعروں کے لیے کیا ہے؟ وسعت ہے، وسعت جیسے لانا چاہے ایسے لا سکتے ہیں کہ ضرورت کی وجہ سے. ہاں ٹھیک، یہ بحث ختم. یہاں تک اسم کی بحث ختم. اسم کی علامات بیان کیا، کتنے؟ 5. اس کے بعد فعل کی علامات بیان کے کتنے؟ 4. اب کہتا ہے سواہما الحرف. اچھا، حرف ان دونوں کے علاوہ ہے، اسم و فعل کے علاوہ کیا ہے؟ حرف ہے. اب اس حرف کی پھر 3 قسمیں ہیں. حرف کی 3 قسمیں. بعض حروف وہ ہے جو اسم کے ساتھ خاص ہے، اسم کے یعنی اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر داخل. بعض حروف وہ ہے جو فعل کے ساتھ خاص ہے، یعنی فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے. یہ 2 قسم. تیسری قسم یہ ہے کہ بعض حروف مشترک ہے، فعل پر بھی آ سکتے ہیں، اسم پر بھی آ سکتے ہیں، یعنی ان کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، ان کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے. اس شعر کے اندر یہی کہنا چاہتا ہے، سواہما اسم و فعل کے علاوہ حرف ہے کا حال، جیسے حال ہے، وفی ہے، ولم ہے. حال ان حروف میں سے ہے جو مشترک ہے بین الاسماء والافعال. فی ان حروف میں سے جو مختص اسم ہے. لم ان حروف میں سے ہے جو مختص فعل ہے. ہاں اچھا، بحث ختم. اسم فعل حرف ختم. اب دوبارہ فعل کی بات شروع کرتا ہے. اما فعل 3 قسم کا ہے، ایک فعل مضارع ہے، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل امر ہے. ہاں، فعل کی 3 قسمیں شعر کے اندر بیان کرے گا وہ. اچھا، فعل مضارع یلی لم. اچھا، ایک قسم فعل کیا؟ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کی کیا علامت ہے؟ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ مضارع ہے؟ یہ فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ لم کے بعد آتا ہے، یعنی لم داخل ہوتا ہے. جس پر بھی لم داخل ہوگا وہ ہو جائے گا فعل مضارع. یہ لم علامت بنتا ہے فعل مضارع کے، فعل مضارع کا. ٹھیک ہے، جیسے یشم داخل کرو، لم یشم، لم یشم. ٹھیک. وماضی الافعال بالتامید. اچھا، دوسرا قسم ہے
اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. فعل ماضی کی علامت کیا ہے؟ پہلے ماضی کی کیا علامت ہے؟ کہہ رہے کہ فعل ماضی کی علامت تا ہے. تا جس کے آخر میں آئے گا وہ ہو جائے گا فعل ماضی. اچھا، اب تا سے مراد تا فاعل ہو یا تا ساکنہ دونوں ہو سکتے ہیں. ہاں، تا فاعل بھی فعل ماضی کی علامت ہے، تا ساکنہ بھی. اچھا، ماضی افعال کو تا کے ذریعے تمیز دو. تمیز دو کس کو؟ ماضی افعال کو. یہ ماضی الافعال مفعول مقدم مز ہے. مز فعل و فاعل. ماضی الافعال مفعول به بالتا متعلق مز، جہاں مجرور متعلق مز. وسم بالنون. اچھا، تیسرا قسم فعل کا فعل امر ہے. فعل امر کی کیا علامتیں ہیں؟ کس طرح پہچانیں گے کہ یہ فعل امر ہے؟ اچھا، فعل امر پہچاننے کی علامت یہ ہے کہ دو چیزیں اگر کہیں پر نظر آ گئی، دو چیزیں، وہ ہو جائے گا فعل امر. دو چیزیں ہونی چاہیے. ایک معنی یا امر سمجھ میں آئے، طلب فعل. امر کا کیا معنی ہے؟ طلب فعل. طلب فعل سمجھ میں آ جائے، ساتھ ساتھ نون بھی قبول کرے. یہ دونوں چیزیں اگر کسی فعل میں ہے تو وہ فعل بنے گا فعل امر. بس کیا ہے فعل امر کی علامت؟ دو علامتیں نہیں ہیں، دونوں مل کر علامت ہے. کیا ہے؟ معنی یا امر بھی سمجھ میں آ جائے اور نون تاکید کو بھی قبول کر لے. وہ سم نشانی لگاؤ نون کے ذریعے فعل امر کو، اگر اس سے معنی یہ امر سمجھ میں آتا ہے تو. امر کا کیا معنی؟ طلب فعل. اچھا، اب ہم نے کہا دو چیزیں موجود ہو تو فعل امر بنتا ہے. ایک نون کو بھی قبول کرے، دوسری بات طلب فعل کو بھی سمجھا دے. اگر کہیں پر طلب فعل تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نون کو قبول نہیں کرتا تو کیا بنے گا؟ وہ فعل امر نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اسم فعل امر. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں فعل امر نہیں ہے، اس میں فعل ہے وہ. اچھا، والامر ان لم يكن النون محل. اگر امر کے لیے اگر نون کے لیے کوئی محل نہیں ہے، امر میں نون کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے تو فیہ. اچھا، هو اسم. بس وہ کیا ہوگا؟ اسم ہے. نحو صح و حیال. ٹھیک ہے. اچھا، معنی امر سمجھ میں آتا ہے صح سے اسکت، خاموش حکم کرتا ہے لیکن نون کو قبول نہیں کرتا. لہذا اس کو ہم کہیں گے اسم فعل امر. یا عکس لے لے، یعنی امر سمجھا دیتا نون قبول نہیں کرتا. ممکن ہو سکتا ہے کہ نون قبول کرتا لیکن امر کا معنی نہیں سمجھا دیتا. تو کیا ہوگا؟ وہ فعل مضارع ہو جائے گا. وہ ہو جائے گا کیا؟ فعل مضارع. صحیح ہے؟ زیادہ تو نہیں ہوا یہاں تک؟ نہیں بابا، پڑھ لو، کیا کرنا ہے. اچھا، سواہما اے سوى الاسم والفعل. اسم و فعل کے علاوہ حرف ہے. حرف کی دو قسمیں ہیں، مشترک بین الاسماء والافعال. یا وہ ہے جو مشترک ہے اسماء اور افعال کے درمیان، یعنی دونوں پر داخل ہوتا ہے. یعنی اس کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے، فعل بھی آ سکتا ہے. مشترک ہے کا حل. حال کیا ہے؟ حال کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے، حال کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے. ولا ينافي هذا ما سياتي في باب الاشتغال. ہم نے جو بات کی ہے یہاں کیا کہا؟ حال مشترک بین الاسماء والافعال. یہ بات ایک بات بعد اشتغال میں ابن مالک نے کی ہے. ایک بات وہاں پر کہی ہے. کیا کہا وہاں؟ وہ یہ کہا کہ حل کے بعد فعل آتا ہے
حل کے بعد کیا آتا ہے؟ فعل آتا ہے. ادھر کہتا حل مشترک ہے، ادھر کہتا ہے حل کے بعد فعل ذکر ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ منافات نہیں ہے. وہ کیسے منافات نہیں ہے؟ وہاں کا اس کے بعد فعل آتا ہے، ادھر کہا مشترک، کس طرح منافات نہیں ہے؟ ولا ينافي هذا، منافات نہیں رکھتا. یہ مطلب جو ابھی ہم نے کہا کہ حل مشترک ہے، یہ منافات نہیں رکھتا. اس کے ساتھ جو آئے گا باب اشتغال میں، وہ کیا آئے گا وہاں پر؟ من اختصاصه بالفعل، یہ حل مختص ہے فعل کے ساتھ. اچھا، یہ دونوں باتیں آپس میں منافات یعنی ایک دوسرے کو نفی نہیں کرتی ہے. کیوں؟ لأن علت لا ينافی ہے، لا ينافی کی علت ہے. لأن ذلك حيث كان في حيزها فعل. دیکھیں ابھی مشترک ہے اسماء اور افعال کے درمیان، مطلب کیا ہو گیا؟ اس کے بعد فعل بھی آ سکتا ہے، اس کے بعد اسم بھی آ سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ باب اشتغال میں کہا اس کے بعد فعل آتا ہے، تو مطلب یہ ہو کہ وہ مورد ہے جس کے بعد فعل آتا ہے. فعل آنے والا مورد، ایک مورد کیا ہے باب اشتغال، دوسرے مورد میں اس کے بعد کیا آئے گا؟ اسم آئے گا. ہاں، یعنی باب اشتغال میں کس پر داخل ہوا ہے؟ فعل پر داخل ہوا ہے، بس اس کے بعد فعل آئے. دوسرے موارد میں اسم. اب جس مثال میں فعل پر داخل ہوا ہے اسی مثال میں اسم پر بھی تو داخل نہیں ہوگا. لأن ذلك، کیوں منافات نہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ حیث کان فی حیزها، کیونکہ حیز حال میں باب اشتغال کے اندر جو حل کا فضا جو ہے، حل کی جو جگہ ہے وہ کیا؟ فعل کی جگہ ہے، یعنی اس کے بعد فعل آنے والا مورد ہے. اسی وجہ سے وہاں فعل، اس کے بعد دوسرے مورد میں فعل بھی آ سکتا ہے، اسم بھی آ سکتا ہے. قالہ الرضی، یہ مطلب سید رضی نے فرمایا ہے. ٹھیک. وہ مختص وهو على قسمین، دو قسم کے ہیں، ایک مشترک، دوسرا حرف مختص. مختص کی پھر دو قسمیں، مختص بالاسماء نہ ہو فی، مختص بالافعال نہ ہو لام. تو پھر حروف کی ٹوٹل کتنی قسمیں ہو گئی؟ 3. بعض مشترک ہے، بعض مختص بے اسم ہے، بعض مختص بے فعل ہے. وذكر المصنف علامہ والفعل ينقسم الى 3 اقسام. الفعل کی 3 قسمیں ہیں. کیا کیا ہیں؟ والفعل ينقسم الى 3 اقسام، مضارع وماض وامر. مضارع وماض وامر، یہ بھی صحیح ہے. مضارع وماض وامر، یہ بھی صحیح ہے. مضارعا وماضيا وامرا، رفع نصب جر تینوں صحیح ہے. ٹھیک. اچھا. وذكر المصنف علاماتها مقدما المضارع والماضي على الامر. اب یہاں سے فعل کی علامات گننا شروع کرتا ہے، اقسام فعل کی علامات. ہاں اچھا، لیکن مضارع کو ماضی پر مقدم کیا، مضارع کو ماضی اور امر پر مقدم کیا ہے. ہاں پھر ماضی کو دوبارہ امر پر، سب سے پہلے مضارع، اس کے بعد ماضی، اس کے بعد امر. امر آخر میں بحث کرتا ہے اس کی. کیوں ایسا ہے؟ للاتفاق على اعراب الاول وبناء الثاني. اچھا، کیونکہ ماضی اور مضارع، مضارع معرب ہے، ماضی مبنی، اس میں علماء کا اتفاق ہے. سارے علماء کہتے ہیں ماضی مبنی، مضارع معرب. اللہ دونوں میں اتفاق ہے، تو مضارع کو مقدم کیوں کیا پھر؟ ہاں اچھا. والاختلاف الثالث، اما تیسرے میں اختلاف تھا. امر میں آیا معرب ہے یا مبنی ہے؟ امر معرب ہے یا مبنی ہے؟ اس میں اختلاف ہونے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے اس کی قیمت گڑھ گئی، اس میں مؤخر کر دیا. ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لہذا یہ شرافت رکھتے تھے، اس وجہ سے مقدم کیا. ٹھیک. وقدم المضارع
مضارع کو مقدم کیا ماضی پر لشرف ہی، کیونکہ شرافت رکھتا ہے مضارع ماضی پر. کس وجہ شرافت رکھتا ہے؟ کیونکہ معرب ہے. یہ مضارع معرب ہونے کی وجہ سے شرافت رکھتا ہے. ہاں کس پر؟ ماضی پر. کیوں یعنی معرب ہونا فضیلت ہے. ہاں معرب ہونا ایک فضیلت حساب ہو جاتا ہے کلمے کے لیے. کوئی کلمہ اگر معرب ہے تو وہ ہے کہ وہ شرافت رکھتا ہے. اچھا اس کی وجہ یہ ہے، شرافت کی وجہ یہ ہے معرب اشرف ہے مبنی سے. شرافت رکھتا ہے معرب مبنی سے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان الفاظ میں ہیں جو عربی کلمات میں ہماری بات جاری ہے نا، نہ پڑھتے ہیں نا. ہاں عرب کی زبان عرب کی زبان عادی ہو گئی ہے کلمے کے آخر میں اعراب مختلف کر کے، حرکات کو مختلف لا کر پڑھ کے ان کی زبان عادی ہوئی. وہ کیا کرتے ہیں کلمے کے آخر میں اچھا مختلف حرکات لا کر دے کر پڑھ لیتے ہیں. لانی زیدون پڑھتے ہیں، زید کو رفع دیا. زاہدان اچھا رائے تو زیدان پڑھتے ہیں، نصب دے دیا. مرارتی بھی زیدین پڑھتے ہیں، جر دے دیا. ان کی زبان عادی ہو گئی ہے کلمے کے آخر میں مختلف حرکات داخل کر کے. ٹھیک ہے. اگر ایسا کوئی کلمہ ان کے زبان سے نکلے جن کے آخر میں کیا مختلف حرکات نہیں آتے ہیں تو وہ کلمہ ان کے لیے ثقیل ہو جاتا. اس کلمے کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں. بس معرب اسم عرب کے اچھا زبان کے مطابق آ جاتا، چاہت کے مطابق ہے، اس وجہ سے شرافت رکھتا ہے بنسبت ماضی کے. فقال فعل مضارع، فعل مضارع وہ ہے جو لم کے پیچھے آتا ہے. لم کیشم ای یقع، یلی کا معنی کرتا ہے. ای یقع، یہ ای تفسیر کس کی ہے؟ یلی کی. یشم کی تفسیر نہیں ہے. ہاں یشم سونکھنے کو کہتے ہیں. لم یشم اس نے نہیں سونکھا. یقع بعد لم فإنه يقال فيه لم يشم. لم يشم وماضي الافعال بالتاء الساكنة مذ، فعل ماضی کے افعال کو تاء ساکنہ کے ذریعے تمیز دو. مذ یعنی تمیز. ماذا تمیز مذ اجوف سے فعل امر کا صیغہ تمیز دو. ماضی کو تمیز دو کس سے؟ ان قسیم نہیں ہی، اس کے دونوں قسیم سے. دونوں قسیم کیا ہیں؟ مضارع اور امر سے. وَكَذَا بِتَاءِ الْفَاعِلِ، اسی طرح تاء فاعل کے ذریعے بھی آپ تمیز دے دے. جس سے تاء ساکنہ کے ذریعے تمیز دیا تھا، تاء فاعل کے ذریعے بھی فعل ماضی کو تمیز دے سکتے ہو دوسروں سے. قال فی شرح الکافیہ وَهِيَ عَلَامَةٌ تَخْتَصُّ الْمَوْضُوعَ لِلْمُضِي. شرح کافیہ میں مصنف نے کہا وَهِيَ، یہ تا علامت ہے، مختص ہے اس فعل کے ساتھ جو وضع ہے ماضی کے لیے. اللہ دیکھیں مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آیا یہ تا اس فعل ماضی کی علامت ہے جو ماضی پر دلالت کرتا ہے، گزرا ہوا زمانہ سمجھا دیتا ہے، اس کے لیے علامت ہے، یا اس فعل ماضی کی علامت ہے جو وضع ہے فعل ماضی کے لیے، اگرچہ گزرے ہوئے زمانہ پر اب دلالت نہیں کرتا، آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس کی بھی یہی علامت ہے. کیسا ہے کہ یہ تا اس فعل ماضی کی علامت ہے جو وضع ہو ماضی کے لیے. اب معنی کیا دیتا ہے وہ نہیں دیکھیں،
معنی چاہے گزرا ہوا معنی سمجھا دے یا زمانہ آئندہ سمجھا دے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. دیکھے اگر ماضی کے لیے وضع ہے تو اس کی علامت یہ تا ہے. وَإِيَّا علامة تختص الموضوع للمضي، مضی کے لیے وضع ہو، ماضی کے لیے وضع ہو. وَلَوْ كَانَ مُسْتَقْبِلَ الْمَعنَى، اگرچہ وہ اب کیا ہوا معنی کے اعتبار سے ان ضربت ضربت. دیکھو یہ تو زمانہ آئندہ بدرات کرتا ہے، لیکن اس کی علامت بھی وہی تا ہے، کیونکہ یہ ضربت و ضربت کس کے لیے وضع ہے؟ ماضی کے لیے وضع ہے. ہاں وَسِن بِالنُّونِ الْمُؤَكِّدَةِ فَعْلَ الْأَمْرِ إِنْ أَمْرٌ فُهِمَ. ہاں نشانی لگاؤ نون تاکید کے ذریعے فعل امر کو، اگر اس سے معنی یہ امر سمجھ میں آتا ہے. ان امر فہم مما یقبلها، اگر امر سمجھ میں آتا ہو تو کس سے امر سمجھ میں آتا ہو؟ اس فعل سے جس نے نون کو قبول کیا ہے، جس فعل نے نون تاکید کو قبول کیا اس سے اگر معنی یہ امر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک. بس دونوں مل کر علامت فعل امر، ہم فعل امر کا معنی سمجھا دے، ہم ان کو قبول کر لے. ٹھیک. والامر ای مفہم الامر بمعنی طلب ایجاد الشیء. امر کا کیا معنی ہے؟ امر کا معنی سمجھا دے. امر کسے کہتے ہیں؟ امر یعنی امر سمجھانے والا، یعنی بمعنی طلب ایجاد الشیء. کیا امر کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کے ایجاد کو طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں امر. جب کوئی کہتا ہے اضرب پہ، متکلم مخاطب سے کیا چاہتا؟ مارنا چاہتا ہے، مارنا چاہتا ہے. اکتب لکھنے کو چاہتا ہے. صحیح. بس اگر معنی امر تو سمجھا دیتا ان لم یکن للنون المؤکدۃ محل فیہ، لیکن اس کے لیے نون تاکید کی کوئی گنجائش نہ ہے، نون تاکید آنے کے لیے کوئی محل نہیں ہے. تو فلیس بفعل، وہ فعل نہیں ہے، وہ اصلا فعل نہیں ہے. بل هو اسم الفعل، بلکہ یہ اسم فعل ہے. وہ صح بمعنی اس کو دیکھے صح معنی امر تو سمجھا دیتا ہے نا، اس کو خاموش رہو. ہاں خاموشی طلب کر رہا متکلم مخاطب سے، یہ معنی تو سمجھا دیتا ہے صح، لیکن نون قبول نہیں کرتا ہے. وہ حی حل، یہ لفظ حی حل مرکب ہے دو کلموں سے، حی اور حل سے مرکب ہو کر معنی دیتا ہے اقبل. اقبل کا فعل امر کا معنی دیتا ہے. ہاں اقبل کا معنی دیتا. اچھا یہ بھی معنی امر سمجھا دیتا ہے اقبل، لیکن نون کو قبول قابل نون نہیں ہے. حی حلن اس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نون تاکید قبول نہیں کرتا ہے. اچھا وقابل النون ان لم يفهم الامر فهو فاعل مضارع. اما نون کو قبول کرے لیکن امر کو نہ سمجھائیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع ہے. یضربن نون تاکید قبول کرتا ہے لیکن معنی امر نہیں سمجھا دیتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ فعل امر نہیں ہوگا بلکہ فعل مضارع. دونوں مل گیا تو دونوں مل گئے، معنی امر بھی سمجھا دیا، انہوں نے تاکید بھی قبول کیا تو ہو جائے گا وہ فعل امر. ایک ہو ایک نہ ہو تو فعل امر نہیں ہے، یا اس میں فعل ہوگا یا فعل مضارع ہوگا. صحیح. ہاں تتمۃ اذا دل کلمۃ علی حدث ماض، اگر کوئی کلمہ دلالت کرے حدث ماضی پر، ایک گزرا ہوا کسی حدث پر دلالت کرے. حدث یعنی کام، کوئی کام، ایسا کام پر دلالت کرے جو گزر گیا ہے. ولم تقبل التاء، لیکن وہ کلمہ تا کو قبول نہ کرے. یعنی کوئی کلمہ ایسا ہو
زمان ماضی کو تو سمجھا دے، ماضی کا معنی سمجھا دے، لیکن اچھا تا کو قبول نہیں کرتا. کیسے؟ شطانہ. شطانہ کا کیا معنی تھا؟ شطانہ اس میں فعل کیا تھا؟ شطانہ کیا معنی رکھتا تھا؟ افترقہ. افترقہ جدا ہونا. اچھا یہ شطانہ معنی یہ فعل ماضی سمجھا دیتا ہے. کیا معنی سمجھا دیتا ہے؟ افترقہ، وہ جدا ہوئے ایک دوسرے سے. ٹھیک، یہ تو سمجھا دیتا ہے لیکن تا قبول نہیں کرتا ہے. ٹھیک. یا او علی حدث حدث حاضر او مستقبل، یا حدث حاضر کو سمجھا دے یا حدث مستقبل کو سمجھا دے. کیسا حدث؟ جو اچھا جو گزرا نہیں ہے، اب زمانہ حال میں متحقق ہو رہا ہے یا بعد میں متحقق ہو، ایسا کوئی حدث سمجھا دے. لیکن ولم تقبل لم، لیکن لم کو قبول، یعنی کوئی ایسا کلمہ جو معنی مضارع تو سمجھا دیتا لیکن لم کو قبول نہیں کرتا. کا اوہ فہی اسم فعل ایضا، یہ بھی کیا ہو جاتا؟ اسم فعل ہے. یہ بھی اسم فعل ہے. جس طریقے سے اوپر معنی امر سمجھا دے نون قبول نہ کرے تو وہ بھی اسم فعل تھا. یہ بھی معنی ماضی پر دلالت کرے لیکن تا کو قبول نہ کرے، یا معنی مضارع سمجھائے، حال سمجھائے لیکن لم قبول نہ کرے، تو یہ دونوں بھی کیا ہوں گے؟ اسم فعل. قالہ المصنف فی عمدتہ، مصنف نے کتاب عمدے میں یہ باتیں کی. ہاں اپنے عمدے میں. ہاں ٹھیک. بس اسم فعل کتنے قسم کا ہو گیا؟ 3 قسم کا ہو گیا. اسم فعل امر، اسم فعل ماضی، اسم فعل مضارع. ہاں کافی ہے.